نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی شان کے حوالے سے ہم پچھلی چند مجلسوں کے اندر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری یہ گفتگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان و شوکت کیا ہے، قرآن و حدیث نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو حفص اور لقب جو ہے وہ فاروق تھا، اسلام کی ایک عظیم ہستی گزرے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے جو ہے وہ عزت دے۔ تو گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر داخل ہونا، اس نے اسلام کو تقویت بخشی ہے، قوت بخشی ہے۔ اسلام جو ہے وہ غالب آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ نے حضرت عمر کے مقام کو بیان فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت کے تاج کو کسی کے سر پہ سجانا ہوتا تو اللہ حضرت عمر فاروق کو نبی بنا دیتے۔ اور یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ رب العالمین نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ حق کو جاری کر دیا۔ یہ وہ عمر ہیں جو بولتے تھے تو اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ قرآن بن جاتا تھا۔ یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے مقام ابراہیم کے اوپر 2 نوافل کو ادا کرنے کی خواہش کی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کو ان کی خواہش کے مطابق نازل فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کے اوپر جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے جب خواتین اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے پردے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پیغمبر کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ اے میرے پیغمبر، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی ماؤں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں سے اپنے چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپ کر نکلیں۔ یہ وہی عمر فاروق ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی ہے۔ یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی ہے۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیغمبر کی پریشانی کو کم کرنے کے اندر کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ بشارتیں دی ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ احادیث اٹھا کے دیکھیں آپ، صحیح مسلم کے اندر بھی مناقب عمر کے اندر موجود ہیں وہ احادیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بینما انا نائم رأیت الناس یعرضون علی، میں سو رہا ہوں
اچانک میں دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میرے سامنے میری امت کو پیش کیا گیا، وعلیہم قمص، میری امت کے لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، منہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما دون ذلک، کسی کی قمیض جو ہے وہ اس کے سینے تک ہے، کسی کی اس سے نیچے، کسی کی اس سے نیچے۔ وعرض علی عمر وعلیہ قمیص یجرہ، آپ نے فرمایا میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا اور عمر کی قمیض جو ہے وہ زمین سے گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے۔ قالوا فما بلتہ یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دین، اس کی تعبیر دین ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ نے دوسرا خواب دیکھا، بینما انا نائم اتیت بقدح لبن، فرمایا میں سو رہا ہوں، میرے سامنے دودھ کا ایک پیالہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، فشربت منہ، میں نے اس سے پیا، حتی ظننت انہ یخرج من اظفاری، یہاں تک کہ اتنا سیر ہو کے پیا کہ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرے ناخنوں سے نکلنا نہ شروع ہو جائے۔ فآتیت فضلی عمر بن الخطاب، میں نے اپنا دودھ کا بچا ہوا پیالہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کو پیش کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کو پیا۔ قالوا فما بلتہ یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں علم، یہ میرے سامنے علم پیش کیا گیا تھا، اس میں سے میں نے بھی لیا اور اپنا بچا ہوا جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کو دے دیا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کے بارے میں تیسرا خواب پیغمبر نے دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ ایک کنویں کے اوپر لے جایا گیا، اس کنویں میں ایک ڈول جو ہے وہ لٹک رہا ہے، میں اس سے پانی نکال رہا ہوں، جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس سے پانی نکالا، پھر میں نے وہ ڈول جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، حضرت ابوبکر نے پانی نکالا، ایک یا دو یا تین ڈول نکالے، وفی نزعہ ضعف، حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ حضرت ابوبکر کے پانی نکالنے میں کمزوری تھی، واللہ یغفر لہ ضعفہ، اللہ اس کی کمزوری کو معاف فرمائے۔ فرمایا پھر میں کیا دیکھتا ہوں، وہ ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر وہ ڈول حضرت عمر فاروق پکڑ لیتے ہیں اور وہ پانی نکالتے ہیں، اس قدر پانی نکالتے ہیں کہ درمیان کی بستیوں، آس پاس کی بستیوں والے جتنے لوگ ہیں ان کے جانور بھی پانی پی لیتے ہیں، وہ خود بھی پانی کو گھروں کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں، آس پاس کی بستیاں جو ہے وہ پانی سے سیراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے دین کا کام لینا ہے، جتنا اللہ چاہے گا لے گا، اس کے بعد ابو بکر جو ہے وہ دین کا کام کریں گے لیکن وہ زیادہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ اور حضرت ابو بکر کے دور کے اندر فتنے کھڑے ہو گئے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی گفتگو کے اندر بھی کہ مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اور ختم نبوت کے جھوٹے داعی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو ان کی سرکوبی کے اندر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ دین کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکے اور 2 سال جو ہے وہ ان کی خلافت رہی۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 یا 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ خلافت کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کیا ہے اور اسلام کو جو ہے وہ غالب کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام کو عزت اور تقویت بخشی ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی پیچھے تھی۔ اور ان کے تقوی کا تو کیا کہنا، ان کی اپنی بیوی عاتکہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عمر جب بھی بستر پہ سونے کے لیے آتے تو نیند اڑ جایا کرتی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ماجرا، یہ معاملہ کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ نے جو ہے وہ اس امت کی باغ دوڑ جو ہے وہ مجھے سنبھالی ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میرے دور خلافت کے اندر دریائے دجلہ کے کنارے کتے کا یا بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا، حجاز کے دور دراز رستے کے اوپر کسی خچر کو ٹھوکر لگی، وہ گر گیا، اسے چوٹ آ گئی، تو کل قیامت کے دن عمر سے سوال نہ ہو جائے کہ تم نے وہ رستہ ٹھیک کیوں نہیں کروایا تھا۔ اور یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بچوں کے رونے کی آواز کو سن کر اپنے کندھوں کے اوپر راشن کو اٹھا کر رات کو بچوں کے گھر کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو 22-25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود رات کو گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے جسم کے اوپر پہنے ہوئے کپڑے 17 12 پیوند جو ہے وہ ان کے اوپر لگے ہوا کرتے تھے۔
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا صحابہ کے مقام کو سمجھیے، صحابہ کے تقوی کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے اور ان کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کیجیے۔ انشاءاللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی، اور کل قیامت کے دن ہمیں ان کی صفوں کے اندر کھڑا کرنے کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث مسرت ہمارے لیے یہ چیز ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ ان کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر مستحکم فرمائے، اور اللہ ساری زندگی اسی محبت کے ساتھ جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ۔